ویلکم بیک ناظرین. آج شو میں آپ کو ایسی شخصیت سے ملاقات کروا رہے ہیں جن کا نام ہی ان کا تعارف ہے. جب نام لیا یعنی کہ شخصیت کا انٹروڈکشن ہو گیا, تو ملوا رہے ہیں آپ کو ایک خاص مہمان سے. ریحام خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور صحافت میں آپ نے ان کو دیکھا اینکر پرسن کے طور پر کام کرتے ہوئے, انٹرنیشنل میڈیا چھوڑ کر آئیں, پھر سیاست میں بھی آپ نے بڑی ان کی دلچسپی دیکھی, ایکٹیو کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا, پھر سائڈ بھی ہو گئیں اور پھر سوشل ایشوز پر بھی بہت زیادہ بات کرتی ہیں اور ان کا اسٹانس واضح بھی ہے. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں رہے, وقت زیادہ ضائع نہیں کرتے. السلام علیکم ریحام خان صاحبہ, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام زہیب, ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. It's so nice to have you. کر رہا ہے ہمارا شو آج. بالکل رائٹ, تو ہم نے کیا ہے شائن اپ کر. صبح صبح تم لوگوں نے مجھے جگا دیا. I did this like ages ago. صبح کی شفٹ بڑی مشکل ہوتی ہے. بالکل. کافی آپ نے لی ہے؟ کافی میں میں گھر سے میرے ہسبینڈ بڑے اچھی کافی مجھے صبح سویرے دیتے ہیں, تو I've had a lot of coffee this morning. I'm very lucky, alhamdulillah. So how has the journey been, Reham, to keep it simple, you to leave an international desk like that, weather reporting آپ کرتی تھیں, بہت ہی امیزنگ کام کرتی تھیں, اس کے بعد آپ یہاں آئیں اور ڈیسیجن یہ تھا کہ بھئی اب پاکستان میں رہنا ہے. ہاں, How difficult was that? It wasn't difficult at all. I think overseas Pakistanis families کو بڑا مس کرتے ہیں. I'd lost my father اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ممی that I wanted to be with her in her sort of last years, and so that's why I moved to Pakistan. I resigned. میں senior broadcast journalist کے طور پہ کام کر رہی تھی at the BBC, تو وہ ریزائن کرنا لوگوں کے لیے شاید مشکل ہو, but I'm not connected to material things, never have been, and I think کہ relationship زیادہ important ہے. So وہ میں نے اس وقت ریزائن کیا, and alhamdulillah I was very lucky, got immediately an invitation from News One, اور پھر وہاں کچھ عرصہ کام کیا. دین آئی جمپ ٹو بزنس ریکارڈر, جو کہ بیکاز پرویز مشرف صاحب کا دور تھا. استغفر اللہ, نہیں ایسی بات نہیں. سو آئی مووڈ بیک ان 2012, اور میں نے میاں صاحب کا دور تھا. میاں صاحب کا بھی نہیں تھا, زرداری صاحب کا تھا. پیپلز پارٹی کی حکومت 2013 کے الیکشنز بھی آ رہے تھے, تو میں نے کہا بچوں کا بھی ایک کلچرل ڈپ ہو جائے گی. یہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ اتنے سال رک جاؤں گی. آئی جسٹ تھاٹ کہ ایک سال بیکاز وہ چھوٹے تھے, تو آئی تھاٹ کہ یہ ایک سال اوورسیز پاکستانیز کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنے بچوں کو کلچر امرجن کرنے کا. ہاں, لیکن میں ایسی پھنسی. پھنسنے کا ہم یہ تو جانیں گے کہ وہ وہاں سے ظاہر ہے وہاں میڈیا اور جرنلزم ایک مختلف قسم کا جرنلزم, یہاں تو آنے کے بعد آپ کو 10 بار سوچنا ہے چیزوں کے بارے میں, کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. تو اس وقت حالات کیسے لگے آپ کو؟ یہ لگا کہ یار میں نے مشکل غلط فیصلہ کر لیا؟ نہیں, آئی تھنک کہ یہ بڑی ایک مت ہے, ایسا نہیں ہے. جرنلزم جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے اور کچھ سالوں سے ہو رہا ہے, وہ کافی وائل طریقے سے ہو رہا ہے. تو ایسے کوئی بات نہیں کہ مغرب میں بہت اچھی طرح سے ہو رہا ہے. وہ ذرا پڑھے لکھے طریقے سے اپنا ایجنڈا کرتے ہیں. ہم تھوڑا سا ذرا وی آر لائک ان پریپ at the moment, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کرے, بیکاز آئی ورکڈ ان ویسٹرن, مطلب صرف BBC پہ نہیں کام کیا, 2-3 اور جگہوں پہ بھی کام کیا اس سے پہلے, تو میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ جرنلزم جو آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور جو آپ پریکٹیکلی کرتے ہیں وہ بالکل مختلف ہے. فرق پاکستان میں یہ ہے کہ آف کورس وہاں پہ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی گائیڈ لائنز بہتر ہوتی ہیں, یعنی کہ وائرز وغیرہ سمپٹی ہوتی ہیں. نہیں, جیسے وائرز وغیرہ راستے میں نہیں ہوں گے. آپ کا ویسے کافی کلین اسٹوری ہے, بٹ جنرلی وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی نہیں ہوتی, مطلب ایکسیڈنٹس کم ہوتے ہیں, روڈ. ہاں, لیکن جو ایجنڈا ہے, جو آپ نے بات کرنی ہے, وہ وہاں بھی بہت کنٹرولڈ ہے. وہ ایک طریقے سے کنٹرول ہوتا ہے, یعنی آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آگے حکومت کون آ رہی ہے. اچھا, سیاست میں جانے سے یہ جو فرق ہے نا, جو کہتے ہیں کہ مغرب میں بڑی فریڈم ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ کہنا کہ ایکوریسی ہے, انڈیپینڈنس ہے, ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی نہیں, یہ پاکستان میں ہم سوچتے ہیں. سو آئی نیور ہیو ریگریٹڈ کمنگ ٹو پاکستان. پیسے تھوڑے سے کم تھے یہاں پہ, کافی کم تھے, لیکن ہو گیا الحمدللہ. جرنلزم کی تھوڑی سی اور بات کر رہے تھے. ابھی ایجنڈا ڈریون آپ نے کہا کہ جرنلزم اس وقت بھی ہو رہی تھی, لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اب بہت زیادہ ہو گیا ون سائیڈڈ. آپ کو پتا ہے کہ یہ اگر چینل ہے تو یہ اس کی آواز ہے, وہ چینل اس وقت تھوڑا سا کم تھا. گڈ ول تھی مارکیٹ میں. نہیں,
I've never been a fan of I think कि देखिए मीडिया के जो आगाज़ ही हुआ है ना वो हुआ इस तरह कि अमेरिका में जब बैक इन द डे मतलब फाउंडिंग फादर्स के वक्त पे जब उन्होंने सियासत शुरू की तो न्यूज़पेपर शुरू ऐसे हुए थे जैसे पार्टीज के पैम्फलेट्स होते हैं सो देयर ऑलवेज बी एन एजेंडा ब्रिटेन में इनफैक्ट वी वेरी क्लियर कि कौन सा अखबार कौन पढ़ रहा है और क्या उसका एजेंडा है वी नो कि ये कंजर्वेटिव्स का अखबार है ये यूनियन वालों का अखबार है सो वी नो एंड मीडिया जो है ना वो इसका चोली दामन का साथ है कि जो भी पॉलिटिशियन है वो तो आपका फ्रंट फेस होता है यू नो इट्स लाइक कार्डबोर्ड कट आउट पीछे कॉर्पोरेट इंटरेस्ट होता है कॉर्पोरेट इंटरेस्ट मीडिया को चलाते हैं सैडली बाहर मुल्क में जब वो एजेंडा करते हैं तो वो अपनी खातिर करते हैं अपना एजेंडा होता है पाकिस्तान में हम एजेंडा भी उनका करते हैं उनका भी करता है सो दैट इज द मेन डिफरेंस अच्छा रेहाम यू स्पोकन अबाउट डिजिटल मॉडर्न वॉरफेयर जी उसके ऊपर क्या आपकी सोच है हमने जो भी आपके आर्टिकल्स पढ़े वो प्रीटी क्लियर बट नाजरीन को बताने के लिए व्हाट इज योर concept of digital warfare so देखिए for the last 10 years मतलब I've been working in journalism since 2005 ठीक है और मेरे घर में जब से मैंने काम करना शुरू किया टेलीविजन सेट या केबल स्काई ये नहीं है ना मेरे बच्चों के पास है ना हम अभी भी घर में नहीं रखते बिकॉज जितनी भी आप न्यूज़ कंज्यूम करते हैं वो डिजिटली करते हैं पहले 2011 से आप देखें कि जैसे फेसबुक changed our lives and Facebook also changed. Yes. तो जो आप देख रहे हैं न्यूज़ और जो आपका जहन साजी हो रही है वो सोशल मीडिया से हो रही है पहले फेसबुक से होती थी अब टिकटॉक से हो रही है इंस्टा से हो रही है एंड सो आई थिंक पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है डिजिटल वॉरफेयर में तो एक तो ये है कि जो नैरेटिव है यानी कि जो आपका बयानिया है वो सोशल मीडिया पे बनाया जाता है एक हमारी पार्टी माशाल्लाह चूंकि उन पे मगरब का इन्फ्लुएंस बहुत है वो बहुत अच्छा करते हैं मीनिंग द पीटीआई लेकिन बाकी जो पार्टीज हैं या आपकी जो आईएसपीआर है या जो आपकी मुक्तदरा है आई थिंक वो बहुत पीछे है वो डार्क एजेस में है जी जी we have no internet वी हैव अच्छा इंटरनेट यू नो देयर इज अ रीजन फॉर दैट सो एक तो ये बात होगी कि सोशल मीडिया पे बयानिया में पाकिस्तानी डीप स्टेट इंटरेस्ट बहुत पीछे हैं दूसरी बात यह है कि हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है वो भी हमारे पास नहीं है एबिलिटी हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है जिसको आप डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं ना अभी भी बाय द वे इफ यू लुकिंग फॉर अ जॉब आई एम लुकिंग फॉर गुड डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि हम एसईओ समझते हैं जो कहते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग हमारे बच्चे नहीं समझते जिस तरीके से वो समझते हैं मीनिंग और कि आपके पास आके आपके जैसे अब ये पेजर्स वाला जो इंसिडेंट हुआ है इजराइल में दैट इज व्हाट आई मीन दैट काइंड ऑफ पेनिट्रेशन यहाँ पे फायरवॉल के ऊपर बड़ी बात हो रही है फायरवॉल तो सबसे वल्नरेबल पॉइंट होता है जहां से आप अंदर घुस सकते हैं सो फायरवॉल हमारा हक है बिल्कुल इट्स लाइक कस्टम्स फॉर एग्जांपल आप अगर मुझे कुछ पार्सल में भेजेंगे तो क्या कस्टम्स का राइट नहीं है कि चेक कर सके सो पाकिस्तान के पास ये फायरवॉल लगाने का हक है लेकिन सो मच प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इट तो ये एक दूसरा एलिमेंट है आई मीन वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है आजकल वही आपने सोशल मीडिया की बात की ना अब जो बात हो रही होती है वहीं से सवालात निकलते हैं सोशल मीडिया पर बड़ी ट्रोलिंग होती है लोगों की जी जी आपके बारे में भी बहुत सी बातें की जाती हैं मेरी जितनी हुई है उतनी तो मेरा ख्याल है इन द हिस्ट्री ऑफ सोशल मीडिया शायद नहीं हुई है एज अ मुआशरा आप कैसे देखती हैं हमें कि हम पर्सनालिटीज पर यानी उनको मिलान करना उनके ऊपर मतलब कीचड़ उछालना बजाय इसके कि पॉलिसीज अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें तो उनकी जाती जिंदगी कैसी है उस पर हम बात कर रहे होते हैं ये नहीं कि वो पॉलिसीज कैसी हैं उस पर तनकीद हम नहीं कर रहे होते अभी रिसेंटली मरियम नवाज पर बड़ी उनकी ट्रोलिंग भी हो रही है बड़ी तनकीद हो रही है कि जिस तरीके से उन्होंने हाथ मिलाया अभी रिसेंटली तो नहीं काफी अरसे से हो रही है मतलब काफी अरसे से हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा इस पर बात हो रही है हाँ जी तो वो तो होती है बैग शूज तो होते रहते होता आपके ऊपर भी होती है लेकिन वो हाथ जैसे बैग शूज की हो नहीं सकती मेरे ऊपर बैग जैसे मिलाया मरियम साहिबा ने क्या समझते हैं आप लोग क्या मिलाया हाथ उन्होंने मिलाया एक ज़ाहिर होता है इंसान शेक हैंड करता है तो वो जरा कुछ ऐसा अंदाज था कि एक उनका हाथ था और फिर ऊपर से उनका दूसरा भी वो इस तरह की तो खैर लोगों ने उनके बारे में बड़ी बातें कर दी तो क्या यानी लोगों का जहन क्या है इस वक्त अभी क्या पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया दे से ना कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर तो देखें किरदार कशी तो होगी और किरदार कशी खवातीन की बहुत आसान है बिकॉज खवातीन के ऊपर तो आपने बस एक शेम वेपन आपने उनके कपड़ों की वो कर दिया आपने कहा उफ कितनी बुरी खातून है अब देखिए जब आप एक फॉरेनर को स्टेट गेस्ट बुला रहे हैं आप उसको स्टेट प्रोटोकॉल दे रहे हैं जाकिर नाइक साहब की बात कर रही हूँ मतलब इनविटेशन पे आए वो आके फिर यहीं पे आके
ہماری ایسی بھی بات برائیاں کرتے ہیں کہ جی خواتین کو تو لیڈر ہی نہیں ہونا چاہیے, آخرت تباہ ہو جاتی ہے. تو ڈیپٹی پرائم منسٹر صاحب کو سوچنا چاہیے تھا نا. مطلب محترمہ بینظیر بھٹو دنیا میں the first prime minister, not only for a Muslim country, youngest prime minister also. تو آپ کیسے کسی فارینر کو الاؤ کر سکتے ہیں کہ وہ آ کے ڈس ریسپیکٹ کرے؟ not acceptable. لیکن کوئی نہیں بولا. اور چلے میں بولوں تو میں کیوں بولوں, لیکن فیملی ریسیو کر رہی تھی. سو اگر کوئی ہاتھ ملا رہا ہے, وائی شوڈ شی ناٹ, شی از, اینڈ آئی تھنک دیٹ از ایزی کہ ایک عورت کو اس کے کپڑے کے اوپر, اس کے بیہیویئر کے اوپر شیم کا ویپن استعمال کیا جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ لوگ جو پبلک ڈومین میں ہیں, بیکاز مجھ سے زیادہ کسی عورت یا کسی مرد کو کبھی اتنی ٹرولنگ نہیں ہوئی مجھ کو اور میرے بچوں کو جیسے ہوئی. اینڈ اٹس انفارچونیٹ, لیکن یو ہیو ٹو ڈی ویپنائز دیم. آپ ان کا شیم کا ایلیمنٹ لے ہی لیں کہ جی خاتون ایسے بات نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ ہو میڈ دا رولس؟ یو میڈ دا رولس, بٹ آئی ایم ناٹ ڈیڈ یٹ. آئی ایم گوئنگ ٹو میک دا رولس so that the kids, دیکھیں نا, جب سے میرے اوپر ٹرولنگ ہوئی and I stood up to it, I came back to Pakistan. بلی کو ہمیشہ کنفرنٹ کرنا چاہیے. آپ چھپ کے بیٹھ جائیں گھر میں, بچیاں دیکھ رہی ہیں, ہم تو گھر سے باہر ابھی نکلتے ہی نہیں ہے, ہماری بلینگ شروع ہو جاتی ہے. ایسے بیٹھو, پھر لے رہی ہیں آپ رکی نہیں. میں نے جی ایکچولی ایکسپینسو بیگز, سوری اف یو لائک ایکسپینسو بیگز, گڈ آن یو. آئی جسٹ ڈونٹ لائک ہینڈ بیگز بیکاز آئی تھنک کہ ہینڈ بیگز پہن کے لڑکیاں تھوڑی سی یا خواتین ان کی موبلٹی ریسٹرکٹ ہوتی ہے. سو آئی ڈونٹ, یو نو, ایوری تھنگ از آن اے فون, سو آئی ڈونٹ کیری اے ہینڈ بیگ. ڈیزائنر اینڈ آل دیٹ از جسٹ اے لیبل. نو, آئی تھنک کہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے سو بی اٹ. مجھے پرسنلی کبھی پسند نہیں تھا. I like shoes, I don't like handbags. Reham, coming back to politics, there was a time where you were sort of part of it. Also ہم نے دیکھا کہ آپ جب اس چیز سے ہٹیں تو آپ نے ویلفیئر آف ویمن اور ہیلتھ سیکٹر, ان ساری چیز, ایجوکیشن, ان ساری چیزوں پہ بات کی. کبھی سوچا کہ اپنی پارٹی بناؤں میں؟ بالکل ابھی ہی سوچا ہے, بیکاز یو نو لاسٹ نائٹ آئی met yet another man who shouldn't be doing what he's doing, and I thought I want a world like Barbie, جہاں صرف خواتین ہوں اور خواتین کی پارٹی ہو. بہت مشکل ہو جائے گی. You know what? For the women, by the women. You know, because دیکھو ہم سارا کام کرتے ہیں, we never get the credit. اور جب بھی کوئی غلط ہو جاتا ہے تو ہمارا قصور ہوتا ہے. اگر گھر میں کچھ غلط ہو تو بہو کا قصور ہے, یا بیوی کا قصور ہے, یا ماں کا قصور ہے, یا بیٹی کا قصور ہے. سو آئی ریئلی تھنک کہ خواتین کے لیے اسپیس پارٹیز میں نہیں ہے. آئی تھنک کہ پالیٹکس میں, پارلیمنٹ میں اسپیس نہیں ہے. اسپیس ان کی ہے جن کے والد صاحب پالیٹکس میں ہوں یا ان کے ہسبینڈ پالیٹکس میں ہوں. سو ایکچولی میں سلائٹلی آپ کو کریکٹ کروں سروت, ویلفیئر میری والدہ کرتی تھی, ہماری پوری فیملی کرتی رہی. سو فرام ایج 15 میں ریفیوجی کیمپس میں کام کرتی رہی. دس واز انڈرسٹوڈ. افغان وار کا ٹائم تھا اور ہم پشاور میں میری اپ برنگنگ ہوئی, تو میں نے 15 سال کی عمر سے ریفیوجی کیمپس وغیرہ میں, مطلب یہ امی کا طریقہ تھا, وی یوز ٹو ڈو دیٹ. اور ہیلتھ سیکٹر یا اسٹریٹ چلڈرن جو ہیں, یا چائلڈ ابیوز اینڈ سیکشول چائلڈ ابیوز, یعنی جنسی تشدد یا تشدد ہو رہا ہے خواتین پہ یا بچوں پہ, اس کے اوپر میں نے ہمیشہ سے کیمپین کیا. دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹڈ ان جرنلزم. آئی ہیو نیور بین ان ایکٹیو پالیٹکس. اس وقت آئی واز لائک اے +1, یعنی کہ آپ کو کہا جا رہا ہے, جیسے بیویوں کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اپیئر ہو جائیں, یہ پہنیں, یہ بولیں, ان کو برداشت کریں. I was doing that. آپ نے اس وقت ریئلائز کیا کہ یہ نہیں, اس وقت مجھے جو جیسے کہا گیا, so I was just following orders. جیسے آپ کو مطلب کے پی کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ جی یہاں پہنچ جائیں, اور مجھے کافی دفعہ مے بی آئی تھنک آئی واز فریمڈ آلسو کہ یہاں پہ کھڑا کر دیا اور وہ کہا کہ یہاں پہ آپ نے Did you feel uneasy, Reham, a person like you? Very uneasy, because you see a lot of the things that were happening were against my principles. So a lot of people think کہ کوئی personal وہ, لیکن you know I've been brought up in a way کہ جہاں ہمارے کچھ کیا کہتے ہیں ویلیوز ہیں, اور آپ کی منافقت جب آپ دیکھتے ہو مجھ سے نہیں ہوتی. سو مطلب آپ مجھے اسکرپٹ دو تو آئی کین ایکٹ میں بی, لیکن ان پرسنل ریلیشن شپس یا ایون ان پبلک ریلیشن شپس آئی ایم ویری مچ, اف آئی ڈونٹ لائک یو سروت, آپ کو پتہ چل رہا ہے. اور پالیٹکس میں تو یہ Do we see another book coming, Reham? There might be another book coming if I get some time. پالیٹکس کی ابھی ذرا اور بات کریں نا. اچھا کریں. اچھا پالیٹکس کی یہ بات کریں, کوئی جہاز جو ہے کہیں سے نکال دو, کہیں سے جہاز نکال دو, 1-2 شوگر ملز نکال دو, تو پھر میں یوں پارٹی تمہیں بنا کے دکھاؤں. But you know this is a serious issue. نہیں وہ شوگر والے بھی اب ذرا سائڈ پہ ہیں, وہ تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہ نہیں, ان کو سائڈ پہ کرنا بڑا مشکل ہے, بڑا پیسے کو سائڈ پہ کرنا بڑا مشکل ہے. Hand me down politics. اچھا مجھے بتائیں کہ
غلامی نامنظور کا نعرہ ٹھیک ہے آپ لگائیں گی اپنی جماعت لیکن نہیں خیر سیریس سوال نہیں یہ جو ہماری پالیٹکس نے میں نعرہ اگر لگاؤں گی تو میں اس کو نبھاؤں گی صحیح بیکاز مجھے یہ خیال ہوگا کہ کل کو لوگ کہیں گے کہ آپ کی انٹیگریٹی بھی ہوتی ہے نا آپ کی نام کی انٹیگریٹی ہوتی ہے بہت سی چیزیں آپ کو آپ کا خیال ہے ہمیں نہیں آفر ہوتی ہیں ہمیں بھی آفر ہوتی ہیں لیکن ایک صرف جھنڈے والی گاڑی کے لیے اگر آپ کے اتنا ہی آپ کا ویسے ابھی آفر ہو رہی ہے لیکن مانی نہیں جا رہی یعنی کیا آفر ہو رہی ہے آفر نہیں ہو رہی ابھی کچھ پتہ نہیں آفر ہو رہی ہے آفر ہو رہی ہے کہ اپنی کرسمس وش لسٹ دی جا رہی ہے اچھا یعنی ادھر ہے اس دی ادر وے راؤنڈ آف کورس از دی ادر وے راؤنڈ اچھا زہیب جب انسان کے پاس کوئی پاور ہوتی ہے تو تب بلیک میلنگ کرتا ہے یہاں پہ پتہ ہے وہ کیا تو کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب آ گئے تو بس ٹھیک ہے ابھی 1.5 مہینہ نکالنا ٹرمپ صاحب اس لیے آئے ہیں کیونکہ یا وہ جیل جاتے یا وہ پریزیڈنٹ بنتے تو ٹرمپ صاحب اپنے دوستوں کو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں ان کو کیا لینا دینا پاکستانی کسی بھی بندے سے وہ شاہ حسین کہتے ہیں کہ کال آئے گی اور وہ سب ہو جائے گا سارا معاملہ سر بس آئی ڈونٹ نو لیکن میرا خیال ہے کہ دوستی وہ وہاں نبھائیں گے جہاں ان کو وارے کا سودا ہے یہاں پہ کیا ان کو فائدہ ہے یہاں پہ کوئی کسی کو بچانے کے لیے نہیں آ رہا مغرب ٹریڈیشنلی ہمیشہ آپ ایران کی میں آپ کو ایگزامپل سیف ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اور آپ کے پاس ایک شاہ تھا پھر جناب مغرب نے سوچا کہ یہ ہماری بات نہیں سن رہا اسی کو ریپلیس کر دیا اس کے بیٹے سے کیونکہ he was this is a line in a book I'm not saying this words are immaculately turned out playboy who liked fast cars and faster women so یہ مغرب کا رواج ہے جہاں بھی کہیں کچھ کرنا ہوتا ہے اپہیول لانا ہوتا ہے تو انسٹیڈ آف لائک بومبنگ اے کنٹری اچھا ہے نا کہ آپ خانہ جنگی کر دو نہ آپ کے باڈی بیگ جا رہے ہیں تو 19-20 میں پھر ایسے ہی ہوا یعنی دیکھیں بات یہ ہے کہ بلیک میلنگ تب وہ جو کیبل آیا تھا وہ چیزیں آشیرواد ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کو عادت ہو گئی ہے دھرنوں کی جب ان کے پیچھے بیکنگ تھی تو اب یہ ہو رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ میری بلی مجھے کو میاؤں بھائی بلیک میل اور دھرنا آپ تب کریں جب آپ کو سپورٹ ہو اس وقت آپ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے اور ان کو عادت ہو گیا بیچاروں کو ان کو تو بنایا ہی اس لیے تھا نا ان کو تو پارٹی آف پروٹیسٹ بنایا تھا پروٹیسٹ پارٹی تھی کہ جب بھی میاں صاحب آئے تو ان کو ڈرا دیں رائٹ جب میاں صاحب ڈر جاتے ہیں ہاں تو ان کو ڈرانا بھی آسان ہے بھائی 126 دن کے دھرنے پہ تو کچھ نہیں ہوا تھا اب حالات مختلف ہیں تو بلیک میل اب چلے گا نہیں اب وہ کہہ رہے ہیں بیٹا زیرو ٹالرنس تو ابھی یہ ہو رہا ہے اب دیکھیں نا unprecedented in history ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کا کورٹ مارشل کہہ رہے لائف امپریزنمنٹ یا ڈیتھ پینلٹی یعنی اور کوئی سچویشن ہی نہیں ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں بیٹا ہم آفیسر کو یہ کر سکتے ہیں تو باقی اور کہاں رہے تو آپ کے ستارے بھی نہیں لگے اس طرف جا رہا ہے معاملہ بالکل جا رہا ہے جی اور میرا خیال ہے 5 دن کی بات ہے نہ کریں آپ ہفتے 10 دن میں یہ معاملہ میں کیا کروں میں نے تھوڑی 9 مئی کرایا میں نے تھوڑی 26 نومبر کرایا تو دیکھیں the stakes were high اس وقت میرا خیال ہے کہ یہ سمجھ رہے تھے ایلسٹر کیمبل کی ایک بڑی انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ ہے دیکھیے گا وہ کہتے ہیں اس میں ایلسٹر کیمبل ٹونی بلیئر کے رائٹ ہینڈ مین تھے زمانے وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی پی ٹی آئی چیئرمین کا نام لے کے کہتے ہیں کہ اس کو ایردوغان کرنا تھا ہو نہیں پایا اچھا سو یعنی کہ یہاں پہ تو شاید ہماری ماؤں کے وظیفے ہی ہوں گے ورنہ ہماری حرکتیں تو ایسی نہیں ہیں کہ پاکستان کو جس طرح سے انسٹیبل کرنے کی خواہشات رہی ہیں یہ صرف پچھلے 5 سال میں نہیں رہی ہمیشہ رہی ہیں ہم ہمیشہ لوگوں کی پراکسی بنے ہیں ہم نے ہمیشہ لوگوں کے لیے شہادتیں دی ہیں جن کے لیے شہادتیں دی ہیں جب ان کو سوٹ کرتا ہے ہمیں جہادی بنا دیتے ہیں جب ان کو سوٹ کرتا ہے انہی جہادیوں کو دہشت گرد بنا دیتے ہیں اب ہم ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہو گئے ہیں جبکہ آپ نے جہادیز تھے وہ ٹیررسٹ ہو گئے بالکل ایسے ہی آپ نے امپلانٹ کیا سو بیسکلی آئی تھنک کہ اب جو ہو رہا ہے وہ پوزیشن آف پاور نہیں ہے اور یہ مذاکرات تو کم مذاکرات زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں مذاکرات آپ کرتے ہیں نا when you're talking to people and you're coming to the table تو مذاکرات میں جانے سے پہلے ہی آپ اپنی ہی ڈیمانڈ سے بیک ڈاؤن ہو گئے ہیں دو مطالبات کر دیے دیکھیں نا اگر فار ایگزامپل if I was in said person's place تو I would be concerned کہ جو لوگ میری وجہ سے ناحق اریسٹ ہو گئے ہیں دیکھیں ہر کوئی ٹک ٹاکر نہیں ہوتا ہر کسی کے پاس فورن پاسپورٹ نہیں ہو سکتا واٹ اباؤٹ آل آف دوز پیپل وہ معصوم خواتین جن کو دور سے دیکھیں نا مجھے بھی میری بھی دور کی نظر خراب تھی تبھی یہ ہو گیا لیکن ایوری بڈی ڈزنٹ گیٹ دا چانس ٹو سی پالیٹیشینز اپ کلوز
एंड पर्सनल। तो जो बेचारा दूर से देख रहा है, मैं क्यों माइंड नहीं करती जब मुझको ट्रोलिंग होती है, बिकॉज उनको नहीं पता। जो मैंने देखा है, अल्लाह किसी को ना दिखाए, लेकिन उन खवातीन को नहीं पता। एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज या हमारी जो पढ़ी लिखी खवातीन हैं, हमारे जो जिसको बर्गर बच्चा कहते हैं, दे वांट टू बी प्राउड ऑफ पाकिस्तान। तो उनको जब भी कोई उम्मीद दिलाई देते हैं ना, इट्स लाइक मैं आपको कहूँ कि जी तुमने स्मार्ट होना है 1 हफ्ते में और मैं तुम्हें मिरेकल पिल दे रही हूँ, बस ये खाओ और तुम बिल्कुल स्मार्ट हो जाओगे। तो वी वांट टू बिलीव दैट। ये पॉलिटिशियंस तो कहते हैं यूथ उनके साथ है। नहीं, यूथ इसलिए उनके साथ है क्योंकि यूथ को आपने दिया क्या है। देखिए, यूथ आपकी, एक तो आपने उनको जॉब्स नहीं दिए, यूथ को भी सोचना चाहिए। मैं देख रही थी ये जो अभी जो रीसेंट धरना हुआ, एंड आई थॉट कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि जब भी आपने किसी को वायलेंस पे उकसाना होता है या किसी के पर्चे कटवाने होते हैं, आपको हमारे नौजवान खास तौर पे पश्तून नजर आते हैं। लेकिन हमारे पश्तून इंजीनियर्स, आप देखें प्रोफेशनल इंजीनियर्स कितने जॉबलेस हैं केपी में। 11 साल से ज्यादा आपको वहां पे नेट प्रैक्टिस मिली है, आपको तो सिलेक्टर नहीं पिक कर सकता ना। आपकी तो नेट प्रैक्टिस में ही आप किसी को कोई विकेट ही नहीं उखाड़ सके। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन देखें केपी में कितने हैं, डोमेस्टिक वायलेंस आप देखें कितना है, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर आप देखें कितना वायलेंस है, और बाकी जो फूलों का शहर था वो तो देखें। आप अंदर जाएं, मेरी तो सारा देखें एडोलेसेंस पेशावर में गुजरा, हमारी तो एक एसोसिएशन है। मैं जाती हूँ तो मैं वो जो एक बदसूरत सा एक पहला ही आपको एंट्रेंस पे दिखाई देता है। एंड पेशावर वाज वेरी इजी, पेशावर वाज वेरी इजी टू क्लीन अप, टू यूज एज अ मॉडल एग्जांपल, and you have to look at other people कि आप जिनके एग्जांपल्स देते थे, उन्होंने आके जब उनको कोई प्रोविंस मिला, जब उनको कोई काउंसिल मिली, उन्होंने ठीक किया। आप पूछे ना इन पॉलिटिशियंस से। आई एम नॉट सिंगलिंग आउट पीटीआई। कुरम देखे, कुरम के मामला देखे ना, कि वो कुरम के मामला देखे, भाई सोचे कि सीएम केपी अपना पूरा जो, और फिर बदमाशी भी एडवर्टाइज कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब मैं अपना पूरा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है लेके आऊंगा। भाई वो आपकी जाती इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। It is not for your personal use to brandish your weaponry. आपको उधर नहीं नजर आ रहे थे कि क्या हुआ है? आपने वो वीडियोस देखी हैं? देखिए, I work in those areas. मैं हंगू, पारा चिनार, I have spent much of these years, मतलब मैं 2012 से नॉन स्टॉप आ जा रही हूँ। मैंने देखा है वहाँ पे जब बच्चे, हमारे यंग बच्चे वहाँ पे शहीद होते हैं, आपने देखी हैं वो वीडियोस देखी हैं। बिल्कुल। तो आपको इतनी फुर्सत है एज सीएम कि आप इस्लामाबाद में मतलब फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहले आगे जाएगा और कौन नहीं। क्या ड्रामाबाजी कर रहे हैं? सारे बहुत सारी बातें आप अभी तो करनी है, सारे ब्रेक लेना है। आप सुनो ज़ुहैब के सारे रास्ते बंद थे, लेकिन मुझे एक रोमांटिक ड्राइव वाला रास्ता है वो खुला था। बहुत सीरियस बातें हो गई रेहाम आपसे, अब हम थोड़ी लाइट हार्टेड एंड थोड़ी विटी साइड पे जाएंगे। तो जी रैपिड फायर क्वेश्चन ठीक है? Are you ready for it? I'm ready. I'm always ready. Yes, good. Okay, पसंदीदा पर्सनालिटी। Oh, that's a difficult one. आजकल में जिंदा या मुर्दा? I mean, anything. 20 question game. पसंदीदा पर्सनालिटी, फेमस होना जरूरी है? Okay, let's come back to it. Because my daughter is my favorite personality. चलो ऐसा करते हैं, इन पॉलिटिक्स। हाँ, क्या चीज़? पसंदीदा पर्सनालिटी इन पॉलिटिक्स। In politics, I liked what's her name? The New Zealand वाली Jacinda Ardern। Jacinda Ardern, हाँ, Jacinda Ardern, amazing. yeah. क्या बात है। अच्छा, आपने एक जगह हानिया आमिर को बोला कि जी शादी नहीं करें। एक जगह नहीं, 2-3 जगह। 2-3 जगह बोला कि शादी ना करें। पूरी What ताकीद से was बोल the दिया reason आपने। behind it? The reason behind it is कि she is doing so well, हाँ। और मेरा ख्याल है कि अभी in fact I got concerned because उसने अभी recently कोई रील लगाई जिसमें she is like suggesting कि there might be romance in the air. So I just think कि इतना करियर उसका अच्छा हो रहा है, and she is very young. So I don't think कि अभी ना करे, कभी कर ले, but I think कि there are opportunities for her across the border. Do you think it I think changes even in when a the girl US. gets married? Yes, absolutely. Really? भाई because आपको हस्बैंड मैनेजमेंट करनी पड़ती है, Right. एंड ऑफ कोर्स देखिए खवातीन का यही, सो द एडवाइस जो मैंने हानिया को दिया वो मैंने अपनी बेटियों को भी दिया। आई सेड टू देम गेट योर करियर सॉर्टेड फर्स्ट। हानिया का करियर सॉर्टेड है, लेकिन आई थिंक कि when you're such a pretty girl and when you're such a enterprising person also, Oscar Wilde कहता है beauty and wealth attracts the wrong kind of man. शादी पे सवाल हो रहा है, फिर ये डाउटफुल है शादी का। अच्छा, मतलब कि
थोड़ा सा ना अच्छा, मिक्स ऑफ emotional ना रैपिड हो। फायर है ये। बिल्कुल जी। मुझे बताएं कि इमरान अब्बास, बिलाल अब्बास या फिर फहद मुस्तफा? Okay, Fahad Mustafa, I confuse the other two, but I would say Fahad Mustafa. अब पॉलिटिक्स की बात करते हैं। मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो जरदारी, कौन पाकिस्तान को लीड कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर के कौन आप सूटेबल समझती हैं? I think बिलावल भुट्टो को हमने पार्लियामेंट में देखा है, how he speaks, and I do like the way I love his speeches. Right. So I think पार्लियामेंट में behave करने का एक तरीका है, and we've not seen Mariam get the chance. So I don't know, but I feel कि वो और इंटरनेशनली भी जिस तरीके से बात करते जरदारी हैं साहब, मियां साहब या इमरान साहब, किसको रिटायर हो जाना चाहिए पॉलिटिक्स से? तीनों को आई थिंक जरदारी साहब तो बस चाहते हैं कि उनके बच्चे अब लाइक यू नो शुड टेक ओवर. सो मियां साहब तो खुद रिटायर हो गए हैं, बोलते ही नहीं और मतलब आई थिंक दोनों को फोर्सबली Forcibly रिटायर कर कर देना चाहिए. दिया, बैक टू नहीं करवा दिया गया है. कर दिया गया. Reham Khan, thank you so Thank you much so for much. being बहुत part शुक्रिया. of our show. Thank It you, was Sarwar. wonderful to have this conversation with you, and we really hope that you reach all those places that you and come back to our show. and come back to Till us. next time. I hope that I can make a place in Pakistan where other women can reach the हम places आपके that साथ हैं they इस want कॉज to में. be. जब भी Right. आप बुलाएंगी हम ठीक है. बिल्कुल शामिल जी. होंगे.